بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحم۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ نور ربیع الاول شریف کے حسین موسم میں وینس میرج ہال کے ماہانہ درس قرآن میں حضور علیہ السلام کے شمائل کا تذکرہ چھڑا اور مسلسل 3 ماہ کے دروس میں اسی عنوان کو موضوع سخن رکھا گیا اور حضور کی صورت کے عنوان سے چند باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی سعادت مندی حاصل کی گئی۔ جب حضور علیہ السلام کی صورت کا ذکر اپنی بساط کے مطابق ہم مکمل کر چکے تو یہ طے پایا کہ اب حضور کی سیرت کا ذکر بھی ہو۔ تو ساتھیوں کی تجویز یہ ہوئی کہ اس کو کسی کھلے میدان میں منعقد کیا جائے، تو آج یہاں ایک عظیم المرتبت اجتماع سیرت النبی کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ ساعت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح حضور کی صورت بے مثال ہے، حضور کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے دنیا کی عظیم المرتبت 100 شخصیات کا ذکر کیا، سر فہرست حضور کا نام رکھا اور کہتا ہے کہ میں نے حضور کا نام عقیدت کی بنیاد پر پہلے نمبر پہ نہیں رکھا، اس لیے کہ وہ مذہباً عیسائی ہے۔ اگر یہ داعیہ اس کے پیش نظر ہوتا تو وہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا۔ حضور کا نام عقیدت کی بنیاد پر اس نے سر فہرست نہیں رکھا، بلکہ کہتا ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر میں نے حضور کا نام سر فہرست رکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے، کائنات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سیرت کا وہ جمال اور وہ حسن عطا کیا کہ خود ارشاد کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور کی سیرت کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، اور حضور کی سیرت 40 سال کے اعلان نبوت کے بعد شروع نہیں ہوتی، بلکہ آقا جب اس بزم گیتی میں قدم رکھتے ہیں اور آتے ہی اللہ کی بڑائی بولتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ
خوش نصیب خاتون ہیں جن کو حضور کو گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا۔ کہتی ہیں میں نے حضور کو دودھ پیش کیا، حضور نے دائیں چھاتی سے دودھ پیا، میں نے پھر بائیں چھاتی پیش کی تو حضور نے رخ موڑ لیا، گویا آتے ہی اس بات کا اعلان تھا کہ میرا ایک اور بھائی ہے جو اس کا حصہ ہے، میں محمد عدل و انصاف کا درس دینے آیا ہوں۔ تو بچپن میں ہی اپنے بھائی کے لیے ترک پستاں کر کے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے نقوش واضح کر دیے کہ عدل و انصاف کا سبق پڑھانے والا، زمانے کو مساوات کی تعلیم دینے والا اور زمانے کو ہدایت کا نور بانٹنے والا ماں کی گود کے اندر بھی خلاف انصاف کوئی بات نہیں کر سکتا ہے۔ پھر جب حضور اعلان نبوت کرتے ہیں اور اسلام اپنے تمام تر قوانین کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کرتی ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے ذریعے سے عرض کیا جاتا ہے حضور یہ عظیم المرتبت قبیلے کی خاتون ہے اور چوری کر بیٹھی ہے، اگر اس کے لیے رعایت کر لی جائے تو یہ بہت مفید ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگیں، فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک کر دیے گئے، جب کوئی عام شخص گناہ کرتا تو اس پہ حد جاری کر دی جاتی، اور جب کوئی بااثر شخص گناہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقاطع محمد یدہا، کہا یہ تو بنو مخزوم کی بچی ہے، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ دنیا کے اوپر عدل و انصاف کی وہ روشن مثالیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہی جن کا آغاز کیا تھا، پھر اس کو اپنے نقطۂ انتہا تک اور نقطۂ کمال تک پہنچایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں، ایک فرانسیسی مفکر کہتا ہے کہ کسی شخص کو ہیرو اس کے گھر والے نہیں مانتے، لیکن یہاں دیکھیے حضرت ابن حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مومنوں کی ماں ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ بتلائیے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کہا کانا خلقہ القرآن، قرآن حضور کی سیرت کا ہی تو نام ہے، حضور کے خلق کا نام قرآن ہے۔ قرآن نے جن امور سے منع کیا ہے حضور وہاں سے رکے ہیں، اور جن کاموں کے بجا لانے کا حکم دیا ہے حضور وہ کام سر انجام دیتے رہے ہیں۔ تو قرآن حضور علیہ السلام کے خلق اور حضور کی سیرت کا نام ہے۔ بلکہ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر کسی کو حضور کے دیدار کا شوق ہو اور وہ حضور کا زمانہ نہیں پاتا، وہ قرآن پڑھ لے، حضور کے دیدار کرنے کے مترادف ہوگا۔ قرآن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور آقا کریم علیہ السلام کے کردار کا نام ہے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں اے پوچھنے والے، کانا خلقہ القرآن، قرآن حضور کے خلق کا نام ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون اول، وہ خاتون جس نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنی محبت سے ذکر کرتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کہ میرا ان سے جو رشتہ تھا اس بنیاد پر مجھ سے ایک دن رہا نہ گیا، اور میں نے کہہ دیا حضور آپ ہر وقت حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں جس طرح زمانے میں ان کے علاوہ کوئی دوسری عورت تھی ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہاں خدیجہ ہی تھی۔ تو کہتی ہیں میں نے عرض کی حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج دے دی، اور آپ اس عورت کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں جس کے ہونٹوں کے گوشے بڑھاپے کی وجہ سے رنگ بدل گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا تو اس نے میرا اقرار کیا تھا۔ حضور علیہ السلام پر جب نزول وحی ہوا
تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے 15 سال بیتنے کے بعد کی کہانی ہے۔ 15 سال انہوں نے حضور کو بہت قریب سے دیکھا۔ آقا کریم پر نزول وحی جب ہوئی تو یہ وہ منظر تھا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیں تو وہ بھی ہیبت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو حضور اس کا احساس پا رہے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام گھر پلٹے اور آپ نے فرمایا یا خدیجہ زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر دو، میں سخت سردی محسوس کر رہا ہوں۔ اور حضور نے خدشات کا اظہار کیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو لفظ کہے وہ سننے کے قابل ہیں۔ فرمانے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سیدہ خدیجہ نے فرمایا انک لتصل الرحم تصدق الحدیث وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کی کہ آپ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں جب کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دکھیوں کے کام آنے والے ہیں، بات میں صداقت یہ آپ کا ترہ ہے، اور جن کا کوئی مددگار نہیں ان دکھیوں کا سہارا آپ کا وجود ہے، بیواؤں کا آسرا ہیں اور لاچار لوگوں کی آپ مدد ہیں، آپ ان کے مشکل اوقات میں کام آنے والے ہیں۔ تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 15 سال کی رفاقت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے حضور میں دیکھا، اور بیوی گواہی دے رہی ہے کہ آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتے ہیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں، مصیبت زدوں کے، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کا آسرا آپ کی ذات ستودہ صفات ہیں۔ یہ تو 25 سال سے لے کر کے 40 سال کی حضور کی عمر حضرت خدیجہ نے دیکھی اور یہ بات کہی۔ یہی بات حضور کے چچا جناب ابو طالب نے اس وقت کہی جب حضور کی عمر 9 سال تھی۔ ایسا ہوا، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس کو اپنی سند سے لکھا ہے کہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ قحط زدہ ہو گئے، تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہا آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ یہ خشک سالی ختم ہو اور بارش کی کہیں سے کوئی بوند برسے۔ فرمایا آؤ چلو صحن حرم میں چلتے ہیں، تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ حضور کی عمر 9 سال ہے، سارے مکے کے لوگ صحن حرم میں جمع ہیں۔ حضور کے چچا نے حضور کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی، اور ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے می ڈال دے۔ راوی کہتا ہے بادل کی ایک ٹکڑی بھی آسمان پہ نہیں تھی، ادھر حضور کے چچا نے دعا مانگی، ادھر جھوم کے بادل آئے اور پورے مکے کے اوپر چھا گئے، اور لوگ گھروں میں پہنچے نہیں ہیں کہ می چھم چھم برسنے لگا اور لوگ گھروں میں بھیگ کر کے گئے۔ تو حضور کے چچا جو قادر الکلام شاعر بھی تھے، انہوں نے پھر کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میرا وہ گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جاتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ حضور کی عمر اس وقت 9 سال تھی اور حضور کے چچا حضور کو یتیموں کا سہارا کہہ رہے ہیں، تو گویا یتیم ہو کے یتیم پرور ہیں۔ اس حال میں بھی بیواؤں، دکھیوں اور لاچاروں کی مدد کرتے اور یتیموں کا آسرا حضور کی ذات ہیں۔ جب 25 سال سے لے کر 40 سال کی عمر حضور کے شب و روز حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھے تو انہوں نے بھی وہی بات کہی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پریشان ہوں، اس لیے کہ آپ بات جب کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، کبھی آپ کی زبان پہ جھوٹ نہیں آیا، کبھی آپ نے کذب بیانی نہیں کی، دکھیوں کے کام آتے ہیں، لاچاروں کی مدد کرتے ہیں، جو لوگ پھنس جاتے ہیں مصیبت میں ان کو مصیبت سے نکالنے والا پورے مکے میں اگر ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ اس لیے آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ یہ لفظ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو حضور کے بارے میں وہ
ارشاد فرما رہی ہیں۔ اب آئیے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سیرت کا نقشہ ایک دوسرے انداز میں یوں کھینچتی نظر آتی ہیں۔ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ ہمیں حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ خبر دیں، تو انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیط ثوبہ ویخسف نالہ ویرقع دلوہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ۔ فرمانے لگیں کہ حضور علیہ السلام اپنی طبع میں ایسی سادگی رکھتے تھے کہ جب لباس میں کہیں پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے دستے کرم سے اپنے لباس کو خود ہی سی لیتے۔ جب حضور کے نالین میں کوئی پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے جوتے خود مرمت کر لیتے۔ اسی طرح فرمانے لگیں کہ آقا کریم علیہ السلام بکریوں کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے، اور پانی نکالنے والے ڈول کے اندر جب کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کی مرمت خود کر لیا کرتے۔ اور آگے فرمایا وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اور حضور کسی پہ بوجھ نہیں بنا کرتے تھے، جو حضور کے کام ہوتے حضور خود کر لیا کرتے، بلکہ ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کام کاج میں مدد دیتے اور ان کے ساتھ معاونت فرماتے۔ بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا، اور مجھے کھال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا، مجبوراً مجھے کھال اتارنا پڑی۔ تو حضور گزرے تو مجھے دیکھا کہ معاذ بن جبل کو کھال اتارنا نہیں آ رہی، تو حضور رک گئے اور آقا کریم نے فرمایا معاذ ٹھہرو ذرا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی۔ اور آقا کریم آگے بڑھے اور حضور نے خود جو ہے وہ کھال اتاری، اور پھر مجھے فرمایا معاذ ایسے کھال اتارا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے بڑے پن کو اور اپنی عظمت کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹشو کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پکڑ سکتے، اور وہ بھی پکڑانے کے لیے ہمارے پاس ایک خادم موجود ہوتا ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی سیرت کی سادگی کا حسن اور جمال یہ ہے کہ حضور اپنے کپڑوں کو خود مرمت کر لیتے ہیں اور اپنے دیگر کام خود کرتے ہیں اور بطیب خاطر کرتے ہیں، اور اس میں کوئی چیز اپنے لیے شرمندگی کی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی پایا ہے۔ کہتے ہیں کہ کانا یجلس علی الارض، حضور علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے۔ زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے، اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے۔ زمین کے اوپر حضور بیٹھ جایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں وَيَطْعَمُ، اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھانا کھاتے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا تھا، اور اس کی کمر کعبۃ اللہ کی چھت کے برابر تھی، اتنا اس کا قد تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بناتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا، اور جبریل مجھے اشارے سے تواضع کا حکم دے رہے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے، لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے، جس طرح مالک کی دہلیز سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ انتہائی عجز کے ساتھ کھاتا ہے، ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا، ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے اکڑ کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو کے نہیں، تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیے کے حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں، اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اس کے عبد اور اس کے بندے بیٹھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام قدید کھا رہے تھے۔ یہ خشک گوشت جو کر کے اس کو بعد میں جب پکایا جاتا ہے تو اس کو قدید کہتے ہیں، یا سرید تھی، حضور کھا رہے تھے۔ تو ایک خاتون وہ گزری اور
اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بڑی زبان دراز تھی اور وہ مردوں کو بھی ایسی ایسی باتیں کرتی کہ لوگ جو ہے وہ اس کی شر سے بچا کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جس طرح کے عبد کھاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں عبد نہیں ہوں تو کون عبد ہے؟ فرمایا میں سب سے بڑا عبد ہوں. تو جب یہ بات سنی تو اس کے قدم رک گئے اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ پھر اکیلے ہی کھا رہے ہیں، مجھے بھی کھلائیں. تو حضور نے ایک لقمہ اٹھایا، فرمایا لو تم بھی کھا لو. تو اس نے کہا یہ نہیں، بلکہ جو آپ کے منہ میں ہے میں وہ کھانا چاہتی ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ کا نوالا نکال کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی زبان پر کبھی فحش بات آئی نہیں تھی. حضور کے جوتے کی وہ برکت تھی اور اس کا وہ فیضان تھا کہ اس کے اندر ایسی روشنی ہو گئی. پہلے وہ سخت لعان تھی، گالیاں دینے والی تھی اور فحش گفتگو کرنے والی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی زبان کو حسن بھی دے دیا اور جمال بھی عطا فرما دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ آقا کریم زمین پہ بیٹھ کے کھاتے، جھک کے کھاتے. فرماتے میں ایسے کھاتا ہوں جس طرح عبد کھاتے ہیں. وَيَلْبَسُ الْغَلِيظ، اور آقا کریم علیہ السلام موٹے کپڑے پہنتے تھے. باریک ترین کپڑے پہننے سے حضور نے گریز کیا ہے اور یہ علامت تکبر ہے کہ باریک ترین لباس پہنا جائے. تو حضور موٹا لباس پہنتے تھے. وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دراز گوشت کے اوپر سوار ہوتے تھے. ویسے اگر حضور سے نسبت نہ ہو تو گدھا کہیں گے، اب نسبت میرے رسول سے ہو گئی ہے تو اس کا نام ہی بدل گیا. بلکہ حضور علیہ السلام جس دراز گوشت کے اوپر سوار ہوتے تھے اس کا نام یافور تھا، اور اہل محبت اس کو محبت سے حضرت یافور کہتے ہیں. اور وہ صرف دراز گوش ہی نہیں تھا، حضور کا پیغام رساں بھی تھا. کسی صحابی کو حضور نے بلانا ہوتا تو اس کو کہتے کہ فلاں کو بلا کے لا. وہ جاتا اور جا کے اس کے دروازے کے ساتھ سر مارتا. دستک کی آواز سن کے صحابی باہر نکلتا تو دیکھتا کیا کہ حضرت یافور کھڑے ہیں. وہ سمجھ جاتا مجھے حضور بلا رہے ہیں. جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ پاگلوں کی طرح مدینے کی گلیوں میں بھاگتا تھا، حتیٰ کہ قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے. جب حضور اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے. تو وہ داراز گوش آقا کریم اس کے اوپر سواری کر لیتے تھے. بلکہ خیبر کے دن یہ یہودیوں کے ساتھ مقابلے کا دن تھا، لیکن اس اہم دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دراز گوشت کے اوپر سوار تھے اس کی جو نکیل تھی وہ کھجور کی رسی کی تھی اور کھجور کی چٹائی اس کے اوپر ڈالی ہوئی تھی. تو آقا کریم علیہ السلام اس بات میں کوئی باک اور کوئی شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے. میں ایک دن ایک راستے میں کھڑا تھا کہ کوئی شخص مجھے دیکھ کر کے رکا، اپنی گاڑی پہ بٹھا لیا اور اس نے 5-6 مرتبہ مجھے کہا جی وہ بس آج میں بڑی گاڑی نہیں لا سکا، بس جلدی میں یہ چھوٹی گاڑی لے کر کے آیا ہوں. اسے بار بار شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ میری گاڑی چھوٹی ہے، لیکن ذرا دیکھیے جب انسان کے اندر فطرتاً چھوٹا پن نہ ہو اور وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. حضور علیہ السلام دراز گوشت کے اوپر سوار بھی ہوتے تھے اور کسی کو اپنا ردیف بھی بنا لیتے، اور لازمی نہیں کہ کسی کو ردیف بنانے کے لیے حضور کسی عالی نسب شخص کا انتخاب کرتے، بلکہ غلاموں کو، لاچاروں کو اور انتہائی مسکین لوگوں کو حضور علیہ السلام اپنا ردیف بنایا کرتے تھے. بلکہ فتح مکہ کے دن یہ اسلام کی عظمت کا اعلان کرنے کا دن ہے. اس دن حضور علیہ السلام کا ردیف کون تھا جو اتنا زیادہ عمر نہیں رکھتا تھا اور حضور کے پیچھے بیٹھے خوشی سے جھومنا چاہتا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کا سر انور یوں جھکا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کے امامے کا کور جو ہے وہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی لکڑی کے ساتھ لگ رہا تھا، اور اس انداز سے حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے. اور حضور کا اس دن ردیف حضور کے ساتھ اس اہم دن سوار کون تھا تو تاریخ کے اندر جواب ملے گا، وہ اسامہ بن زید تھا. حضور کا منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ کا فرزند، جو حضرت ام ایمن کا بیٹا بھی ہے اور حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا بھی ہے. رنگ سانولا ہے، ناک چپٹی ہے، حبشی نیاد ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دن اس غلام زادے کو اپنی پشت پہ بٹھائے ہوئے ہیں. بلکہ تاریخ کے یہ اوراق بھی ہمارے سامنے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک زانو پہ کھیلتے تھے تو دوسرے زانو پہ حضرت اسامہ بن زید کھیلتے تھے.
بلکہ حضور علیہ السلام ایک کندھے پہ حضرت امام حسن کو اٹھاتے ہیں تو دوسرے کندھے پہ حضرت اسامہ کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک بہہ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام آگے بڑھے کہ میں اسامہ کی ناک صاف کر دوں، غلام زادے کی ناک صاف کر دوں، تو میں نے عرض کی حضور آپ رہنے دیں میں صاف کر دیتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، اسامہ سے تو بھی پیار کیا کر۔ غلام زادوں کے ساتھ محبتوں کا یہ عالم اور اس انداز کے ساتھ پیار کا یہ روپ یہ حضور علیہ السلام نے ہی سکھایا ہے اور یہ حضور کی زندگی کا ہی روپ ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں وَيَرْكَبُ الْحِمَارُ وَيَرْدِفُ خَلْفَهُ وَيَلَاقُ يَدَهُ، اپنے پیچھے حضور کسی شخص کو بھی سوار کیا کرتے تھے اور پھر حضور کھانے کے بعد اپنی انگلیاں بھی چاٹ لیا کرتے تھے اور اس میں کچھ شرم محسوس نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور کی سیرت کے پہلو ہیں جو بڑے نمایاں ہو کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس، کہتے ہیں حضور کائنات میں صورت اور سیرت کے اعتبار سے سب سے حسین تھے، حضور علیہ السلام سب سے زیادہ سخی تھے اور حضور علیہ السلام سب سے زیادہ بہادر تھے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے حسن کو نبی رحمت کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو 10 سال حضور کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی۔ 8 سال کی عمر تھی کہ جب حضور مدینے میں تشریف لائے تو حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں حضور کی خدمت میں نے پیش کر گئے، حضور یہ بیٹا ہے، گھر کا کام کاج کیا کرے گا، ضرورت پڑے تو اس کو کہیں بھیج لیا کرنا، یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا۔ 10 سال حضور مدینے میں گزارے تو حضرت انس نے 10 سال حضور کی نوکری کی، کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے کبھی جھڑکا ہو، اور کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور وہ کام درست نہ ہو، حضور کے مزاج کے خلاف ہو، تو آقا کریم نے کہا ہو کہ یہ کام کیوں کیا، اور کبھی حضور نے کسی کام کے کرنے کا کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو تو حضور نے کہا ہو کہ یہ کام تم نے جو ہے وہ کیوں نہیں کیا۔ حضور کبھی انس کہتے تھے، کبھی انیس کہتے تھے۔ حمزہ نامی ایک بوٹی تھی، حضرت انس کبھی پہاڑوں سے توڑ کے لاتے اور بچوں کو کھلا دیتے، تو حضور کبھی ابو حمزہ بھی کہہ دیتے، کبھی یا ذل اذنین، اے 2 کانوں والے، یوں کہہ کے بھی پکارتے۔ خادموں سے خدمت ہی لی جاتی ہے، ان کے ناز کوئی نہیں دیکھتا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیے۔ فرماتے ہیں میں بالکل بچہ تھا، ایک دن حضور نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا اور فرمایا انس فلاں جگہ جاؤ، تو میں دل میں پکا ارادہ کیا کہ میں ضرور جاؤں گا، لیکن میں نے لاٹ سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن دل میں عزم یہ تھا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، راستے کے اندر بچے کھیل رہے تھے اور میں ان کی کھیل دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کی طرف مجھے بھیجا تھا، باوجود عزم رکھنے کے میں ادھر نہ جا سکا اور بچوں کے کھیلنے کی اس کیفیت کے اندر میں بھی لگ گیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو کسی نے آ کر مجھے پیچھے سے گدی سے پکڑ لیا، میں نے پلٹ کے دیکھا فائزہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس میں تجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے تم گئے نہیں ہو، تو میں نے عرض کی حضور میں بس جانے ہی لگا ہوں۔ تو اس طرح سے غلام ہو کر بھی حضور کے ساتھ یوں لاڈ اور ادائیں کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مزاح کر لیا کرتے تھے، نام ظاہر تھا، ایک بستی کے رہنے والے تھے، وہاں سے آتے اور حضور کی خدمت کے اندر ہدیے پیش کرتے، آقا کریم شہر کی چیزیں انہیں عنایت کرتے۔ ایک دن وہ بازار میں گھاس بیچ رہے تھے، حضور پیچھے سے گئے چپکے سے اور جا کے حضور نے ان کی کولی بھر لی۔ کولی بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ چپکے سے جا کر اس کو احساس دیے بغیر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا جائے اور یہ اسے اشارتاً کنایتاً پوچھا جائے کہ بتاؤ میں کون ہوں،
یہ کسی کی محبت کو پرکھنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ہر وقت کہتے ہو کہ میں تمہارے خیال میں رہتا ہوں، اب بتاؤ میں کون ہوں۔ تو حضرت ظاہر گھاس بیچ رہے تھے، حضور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور پتہ نہ چلے کس کے ہاتھ آئے ہیں، اللہ اکبر، لیکن حضرت ظاہر نہیں بولتے۔ میں کہتا ہوں انہوں نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا۔ میاں صاحب نے کیا خوب کہا کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچھڑ نہ جاواں۔ بلکہ جب انہیں یقین ہو گیا کہ میرے حضور ہیں تو انہوں نے اپنی پشت پیچھے کر کے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دی۔ پھر حضور نے خود فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے عرض کی حضور مجھے کس نے خریدنا، میں تو بہت سستا ہوں۔ فرمایا تو اللہ کے نزدیک بہت مہنگا ہے۔ اس طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور سے مزاح کر لیا کرتا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مختلف تحائف لا کے پیش کرتا۔ وہ گھی یا کوئی تیل یا بازار سے منڈی سے کوئی نیا پھل آتا تو خرید کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ آقا کریم اس تحفے کو قبول فرما لیتے، خود بھی کھاتے، صحابہ کو کھلاتے، اس کو دعا دیتے۔ 2-4 دن کے بعد جس سے سودا لیا ہوتا، ادھار لیا ہوتا، وہ پیسے مانگتا، بازو سے پکڑ کے حضور کی خدمت میں لے آتا۔ حضور یہ پرسوں ترسوں آپ نے وہ چیز نہیں کھائی تھی، وہ پھل نہیں استعمال فرمایا تھا، یہ اس کی قیمت مانگ رہا ہے۔ حضور فرماتے تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا؟ عرض کرتا غریب آدمی ہوں، تحفہ کیسے دے سکتا ہوں، میں نے سوچا سب سے پہلے حضور ہی کھائیں گے۔ تو حضور قیمت بھی ادا کر دیتے اور خوش بھی ہوتے اور دعائیں بھی دیتے۔ تو یہ حضور کا انداز کرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور ہم سے کھیل کود کر لیا کرتے تھے۔ میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ انکا تداعبنا، آپ ہم سے کھیل کود کر لیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں کھیل کود کے اندر بھی سوائے حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ میں تم سے مزاح بھی کر رہا ہوتا ہوں، میری زبان پر حق اور صداقت ہی جاری رہتی ہے۔ یہ حضور کا انداز کرم تھا۔ علماء نے اس بات کو لکھا ہے، اگر حضور کی طبع کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی، حضور کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی، حضور تبسم کرنے والے نہ ہوتے، کوئی بندہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا اور حضور سے اخذ فیض ہی نہ ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہ سکتا، جو تھا نبوی جلال اس کی کوئی تاب نہ لا سکتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام جب تنہا ہوتے تو حضور کے اوپر رقت طاری ہوتی، اور جب صحابہ کے سامنے ہوتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا شخص زمانے میں دیکھا ہی نہیں۔ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے اور کوئی شخص آیا تو اس نے اچانک جب حضور کو دیکھا تو اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ چونکہ حضور علیہ السلام اپنے دھیان بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ کا وہ جو معمول تھا وہ نہیں تھا، تو وہ حضور کے چہرے کے جلال کی تاب نہ لا سکا، اس کا بدن جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ تب حضور نے اس کی جانب دیکھا اور حضور علیہ السلام مسکرائے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حون علیک، کہا سکون کرو، نہ کانپو، میں کوئی بادشاہ تھوڑا ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا میں تو قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھے ہوئے گوشت کو چبا چبا کے کھایا کرتی تھی، اور اس طرح حضور نے اس کی ہیبت کو اس کے اوپر جو طاری ہو گئی تھی دور کر دیا۔ تو کثرت کے ساتھ مسکرا کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو فیض رسانی کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا فرماتے، اور اگر حضور مسکراتے نہ تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا۔ جب کبھی ایسا ہوتا حضور غصے میں ہوتے تو کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھ سکے۔ حضور کے 2 ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جسے رگ ہاشمیت اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، جب غصے میں آتے تو وہ پھڑکتی اور کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کے جلال کو دیکھ سکے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ ایسے جلال سے کہا کہ ہمارے اوپر روب طاری ہو گیا اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر حضور نے یہ لفظ دوسری مرتبہ کہا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اتنا روب اور ہیبت طاری ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ تو حضور نے پھر تیسری مرتبہ کہا تو پھر ہمیں اپنی ہوش نہ رہی۔ تو راوی نے پوچھا حضور کسی بات پہ قسم اٹھایا کرتے تھے؟
تو یہ بات جو حضور نے 3 قسموں کے بعد فرمائی تھی وہ کیا بات تھی؟ تو صحابی کہتے ہیں ہوش رہا ہو تو بتائیں کیا کہا تھا، ہمیں تو ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تبسم فرما کے لوگوں کی تسکین کا سامان کیا کرتے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت کی سادگی ایسی ہے کہ بعض کا مکے کی چھوٹی بچیاں حضور کے پاس آ جاتی اور آقا کریم کو ہاتھ سے پکڑ لیتی اور جدھر چاہتی لے جاتی۔ حضور کبھی ہاتھ نہیں چھڑایا کرتے تھے جب تک ان کا کام نہیں کر دیا کرتے تھے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی کچھ ٹھیک نہیں تھا، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیا کرتے تھے، جس کے پاس کھڑی ہو جاتی پھر جان نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے حضور میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ حضور فرمایا کرو۔ یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی ہے؟ مسجد نبوی سے باہر کھلی جگہ ہے، وہاں حضور کو لے گئی۔ کڑکتی دھوپ، عرب کا ماحول اور اس کی بے مقصد سی باتیں، حضور کان لگا کے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ حضور کی عادت تھی، جب کوئی گفتگو کرتا جب تک وہ بات مکمل نہ کر لیتا حضور سنتے رہتے۔ اور اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں جب کوئی شخص حضور سے مصافحہ کیا کرتا تھا تو ہاتھ وہ کھینچتا تھا، حضور کبھی ہاتھ نہیں کھینچے تھے۔ آقا کریم اس انداز سے شفقت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس نے جو گفتگو شروع کی گھنٹے گزر گئے۔ تو کہتے ہیں جب کئی گھنٹے گفتگو کرتے ہوئے گزر گئے ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ اس لیے نہ سکے کہ ادب اور حیا مانے تھا کہ حضور خود ہی تو غور سے اس کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ تو جب اس نے تھک ہار کے اپنی باتیں مکمل کر کے خود جانے لگی تو ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سننے والی بات ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی حضور اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، پورا مدینہ جانتا ہے جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، اور اس عورت کی بے مقصد سی باتیں تھیں اور اس نے آپ کو کڑکتی دھوپ میں اتنی دیر کھڑا کر کے پریشان کیا۔ حضور آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا سنو، اگر اس بیچاری کی میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ پورے مدینے میں کوئی اس کی سننے کے لیے تیار نہیں، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ ایک دن حضور علیہ السلام کے پاس 10 درہم تھے۔ اس کو طبرانی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ حضور ایک دکان پہ گئے اور وہاں 4 دراہم کے اندر حضور نے ایک قمیض خریدی۔ حضور نے زیب تن کی اور تشریف لائے۔ ایک انصاری صحابی کو قمیض پسند آ گئی، اس نے حضور کو کہا اللہ آپ کو جنت کا لباس پہنائے، یہ قمیض مجھے دے دے۔ حضور نے اتار کے قمیض اس کو مرحمت فرما دی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام پھر دوبارہ گئے اور 4 دراہم کی حضور نے پھر دوبارہ ایک قمیض خریدی۔ پھر حضور تشریف لائے تو ایک لونڈی تھی، وہ رو رہی تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس کو فرمایا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ مالک نے مجھے کسی کام کے لیے 2 درہم دے کر کے بھیجا تھا اور وہ درہم مجھ سے گم ہو گئے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب خالی ہاتھ جاؤں گی تو میرا مالک مجھے مارے گا۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس 2 درہم بچتے تھے تو آقا کریم نے وہ 2 درہم اس خاتون کو دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا تو وہ پھر رو رہی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو اب کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ دیر کی وجہ سے میرا آقا مجھ کو سختی کرے گا کہ اتنی دیر سے کیوں پہنچی ہو، تو میں اس لیے گھر جاتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کنیز کے ساتھ اس کے آقا کے دروازے پر پہنچے، اور آقا کریم کی عادت یہ تھی جب کسی کے دروازے پر جاتے تو 3 مرتبہ بلند آواز سے السلام علیکم بھی کہتے اور دستک بھی دیتے۔ تو حضور نے کہا السلام علیکم، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ حضور نے پھر دوسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم، تو اندر سے پھر جواب نہ آیا۔ تو تیسری مرتبہ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، تو اندر سے وعلیکم السلام کا جواب آیا، اور انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور کہا کہ ہمارے مقدر کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ حضور کیسے جو ہے وہ آنا ہوا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ، میں نے 3 مرتبہ کہا السلام علیکم، تم نے پہلی 2 مرتبہ جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے قصداً خاموشی اختیار کی اس لالچ میں کہ حضور بار بار ہمیں سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔
अस्सलाम वालेकुम तुम्हारे ऊपर सलामती हो, अस्सलाम वालेकुम तुम्हारे ऊपर सलामती हो। और हुजूर ने फरमाया कि इस लौंडी की देर की वजह से मैं इसके साथ तुम्हारे तक इसको पहुंचाने आया हूं। तो उन्होंने हुजूर के उन गुलामों ने कहा हिया हुर्रतुन लिवजहिल्लाह, हुजूर आप इसके साथ आए हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हम लौंडी को आज़ाद करते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन लोगों को, उन तबकात को जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा था और जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत का यह रोशन बाब है कि हुजूर उनकी दहलीज पर पहुंचे और जाके उनकी मदद की और उन दुखियों, लाचारों और परेशान हालों को उस मुश्किल हालात के अंदर ढारस बंधाई। और ये वही सीरत है जो सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, व तुक्सिबुल मादूम, आप जो हैं जिनका कोई नहीं उनके लिए कमाते भी हैं और लाचारों का सहारा आपकी ज़ाते सतूदा सिफात है। एक शख्स ने यूरोप में इस्लाम कबूल किया तो उसे पूछा गया कि इस्लाम की किस कदर ने तुझे मुतासर किया है। तो वो कहने लगा कि सीरत का सिर्फ एक वाक़या मेरी हिदायत का सबब बन गया। वो कौन सा वाक़या था जो तेरे लिए रहनुमाई का सबब बना? उसने कहा हुजूर की मजलिस लगी है, लोगों का हुजूम है, एक आदमी उठ के खड़ा होता है, हुजूर मेरा बेटा 2-3 दिन से गुम है, मिल नहीं रहा, आप दुआ कर दें वो मुझे मिल जाए। कबल इससे कि हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाते और उसका बेटा मिल जाता और दुआ बाबे इजाबत तक पहुंचती। एक दूसरा शख्स जो देर से आया था वो दरवाजे पे खड़ा हो गया, अर्ज गुजार हुआ, हुजूर मैं इसके बच्चे को शक्ल से पहचानता हूँ, फलां बाग में बच्चों के साथ अभी अभी मैंने खेलते हुए देखा है। बाप ने जब सुना तो दौड़ लगा दी। 3 दिन से बिछड़ा हुआ था, बेटे मिलने की खबर उसको तड़पा गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया से बुलाओ। बुलाया गया, फरमाया बहुत जल्द है। जी हुजूर आप जानते हैं कि एक बाप के जज्बात क्या होते हैं, बेटा बिछड़ा है, 3 दिन गुजर रहे हैं, अलग तड़प रहा हूँ, उसकी माँ बेचैन है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, मैं चाहता हूँ बहुत जल्द जाके अपनी आंखों को ठंडा करूँ और उसकी ममता तक उसके बेटे को भी पहुँचाऊँ ताकि उसके दुखों को भी करार मिले। फरमाया ज़रूर जाओ, तुम्हारे जज्बात से अच्छी तरह आगाह हूँ, लेकिन तुम्हें बुलाने का भी एक मकसद था, और वो ये कि जब तुम उस बाग के किनारे जाओ और बच्चों के साथ बच्चे को खेलता हुआ देखो तो उसको बेटा कह के आवाज़ न देना, बल्कि जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना। अर्ज़ की हुजूर मेरा बेटा है, अगर बेटा कह के पुकारूंगा तो हर्ज भी क्या है? फरमाया तुम 3 दिनों से बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला की मिठास होगी और तुम नहीं जानते, हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम बच्चा भी खेल रहा हो, और जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे तो उसका कलेजा कट जाएगा, आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकारता। फरमाया ये शौक घर जाके पूरा कर लेना, लेकिन जब बच्चे इकट्ठे खेल रहे हों तो वहां अपने बेटे को बेटा कह के नहीं उसके नाम से पुकारना है। ये इस्लाम का दिया हुआ मिजाज है। बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार ना करो, गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश ना करो, बल्कि हुजूर ने यहां तक फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाए को तकलीफ ना दो, या तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लो और शोरबे की एक प्याली गरीब हमसायों के घर भी भेज दो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जाविये में, ऐसे वक्त में खाना पकाओ जब गरीब के बच्चे सो चुके हों, क्योंकि अगर गरीब के बच्चों ने जिद कर ली और गरीब इस्तात ना रखता हुआ उनकी जिद पूरी करने की, तो बताओ उन बिलकते हुए बच्चों को चुप कौन करवाएगा? उनके बहते हुए आंसुओं को कौन पूछेगा? वो क्या किसी ने कहा था, दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। हमें इस्लाम ने यह तालीम दी है, दुखियों की नजाकत कल्बिया का इतना ख्याल, इतना लिहाज, ये एक पैगंबर की जिंदगी होती। कुरान ने हमें बड़ी वाज़े इस बात की तरफ बुलाया है, ये बात जहन में रखें, इस गलत फहमी से हम निकलें। मसला गरीब की मदद का नहीं है, मसला गरीब की इज्जत नफ्स का है, यतीम की दिलजोई का मसला है। कुरान मजीद में उठाएं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये वो बदनसीब लोग हैं कि जो यतीमों को धक्के देते हैं, और दूसरे मुकाम पे इरशाद फरमाया कि कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, ये यतीम की तकरीम नहीं करते। यतीम को खाना देना और बात है, उसकी तकरीम और उसकी इज्जत के साथ उसको खाना देना ये और बात है। यार बचा हुआ खाना तो कुत्ते को भी डाला जा सकता है, बची हुई देख बाहर फेंकने की बजाय किसी के मुंह में पड़ जाए ये बात नहीं है।
بات یہ ہے کہ اس کو تکریم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ یہ جو عید کے موقع پہ غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے عید پیکج دے رہے ہوتے ہیں اور 10 اخبارات کے اندر تصویریں چھپتی ہیں اور بندہ اپنی اس نفسانی تسکین کو روحانی تسکین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، بہت بڑا سماجی کارکن ہوں۔ ذرا غور کرے کہ اس نے غریبوں کی غربت کا مذاق تو نہیں اڑایا؟ اس لائن کے اندر جہاں غریب، یتیم اور لاچار کھڑے ہو کر کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، اگر اس کی بیٹی کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تو اس کے جذبات کیا ہوتے؟ اس کی بیوہ بیوی ہو جائے اور اس کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑے تو اس کے جذبات کا عالم کیا ہے؟ تو غریب کی مدد کا مسئلہ نہیں، اس کی تعظیم کا مسئلہ ہے۔ اور حضور کا ایک فرمان سنیے، فرمایا اس دھرتی پہ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہو، یتیم کی صرف کفالت نہیں بلکہ اس کی تکریم، یہ اسلام کا معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، تو یہ وہ اسلام کا مزاج ہے جس روشن مزاج نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی نزاکت قلبیہ کو ہمارے سامنے رکھا، اور یتیم کے لیے یہ احساسات ایک پیغمبر کی زندگی کا ہی حصہ ہو سکتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام ان دکھیوں اور لاچاروں کے ساتھ اس انداز کے ساتھ حسن سلوک کا انداز اختیار کیا کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی انوکھی داستانیں رقم کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے، گھر آ کر فرعون بن جاتے ہیں۔ کسی شخص کی سیرت اور اس کے کردار کی اصل جھلک دیکھنی ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کے رویوں کی داستان ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھئے، فرماتی ہیں ایک دن میں پانی پی رہی تھی کہ حضور گھر میں تشریف لے آئے، مجھے دور سے دیکھ کر کے کہا، عائشہ ذرا تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو کہتی ہیں میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور قریب آئے، میرے ہاتھ سے آپ خورا لیا، پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر میری جانب دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا، عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا تھا؟ مجھے بتائیں اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہو تو پھر گھر جنت بنے گا یا کہ نہیں بنے گا؟ تو کہا مجھے یہ بتائیں کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے۔ یہ حضور کی سیرت کا وہ تابناک پہلو ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک دوسرے کے جوتے کو ہم اپنے لیے جو ہے وہ باعث عار سمجھنے لگے ہیں، بالخصوص مرد تو عورت کا جوتا اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے۔ لیکن آؤ میں تمہیں حضور کی سیرت کا ایک اور خوبصورت واقعہ سناؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں صحابہ میں سب سے زیادہ کثیر روایت شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں۔ حضور علیہ السلام کی 5300 سے زائد احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں، باپ انتقال کر گئے ہیں، ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دیے۔ حضرت ابو ہریرہ خدمت حدیث میں ایسے مشغول رہے کہ شادی کرنے کی فرصت بھی نہیں پائی، ساری زندگی حضور علیہ السلام کی سنگت میں، صحبت میں گزار دی۔ بلکہ مجھے یہاں ایک لطیفہ یاد آ گیا، ہمارے ایک مولانا صاحب ہوا کرتے تھے، تو وہ پڑھے تو معمولی تھے لیکن تھے بڑے زندہ دل۔ تو ایک دن کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ جو ابو ہریرہ ہیں ان کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو ہریرہ تو ہرہ کی تصغیر ہے اور ہرہ بلی کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے علم میں نہیں تھا تو انہوں نے ایک دو لمحے غور کیا، پھر 2-3 مرتبہ اس لفظ کو دہرایا ابو ہریرہ، اور پھر سوچ کے کہنے لگے سمجھ آ گئی ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے کہا جناب کیوں کہتے ہیں؟ کہا ابو ہریرہ کا معنی ہے ہر ویلے حضور کے پاس رہنے والا۔ تو چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں، ابو ہریرہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے، بلا تعین اوقات حضور سے درس حیات، درس زندگی، درس دین لیتے تھے۔ یہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے حضور سے تعلیم حاصل کرنے والے اسلام کی پہلی درس گاہ کے طالب علم ہیں۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے، بیچتے اور پیٹ کی آگ بجھاتے۔ کبھی حضور کے گھر سے لنگر آ جاتا،
کبھی فاقے بھی کاٹتے، کبھی کوئی صحابی ان کی دعوت کرتا اور یوں کام چل جاتا۔ کہتے ہیں ایک دن کھائے پیے ہوئے کافی دن گزر گئے اور حالت یہ تھی کہ کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں اور بازار میں بیچوں، یہ بھی طاقت نہیں تھی۔ حضور کے گھر سے بھی اس دن کچھ نہ آیا اور کسی نے دعوت بھی نہ کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ تھی کہ سوال نہیں کرنا۔ اب میں کسی سے سوال کروں مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا، ادھر بھوک کمر بھی سیدھا نہیں ہونے دیتی تھی۔ کہتے ہیں میں نے ہیلا کیا اور مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پہ بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پڑھ لے گا اور کھانے کی دعوت دے گا، لیکن جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا۔ کسی نے میرے اندر اترنے کی زحمت کا وارہ نہ کی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ جب لوگ گزرتے رہے اور کسی نے میرا پوچھا نہ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہیلا اور کرنا چاہیے، جو کوئی آئے میں اس سے ہم کلام ہوں، میری گفتگو کے دوران وہ میرے اندر اترنے کی کوشش کرے گا۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی۔ میرا مقصد یہ تھا یہ آیت بتائیں گے، اس دوران میرے سے ہم کلام ہوں گے، میرے لہجے کی ٹوٹ پھٹن سے جان جائیں گے میرا مسئلہ کیا ہے۔ لیکن وہ شاید جلدی میں تھے، انہوں نے آیت بتائی اور چلے گئے۔ میں پھر منتظر ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھ لیا، میرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مسئلہ بتائیں گے، اس دوران میرے مسئلے تک پہنچ جائیں گے، لیکن وہ بھی شاید جلدی میں تھے، انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ میں سوچا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا، اب میں منتظر تھا کہ اب کون آئے گا۔ تو ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور تشریف لے آئے۔ میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی دریافت کر لیا۔ آقا نے میری جانب غور سے دیکھا، پھر زیر لب مسکرا کے بولے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہے۔ کہا پھر میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ آگے روایت آپ نے علماء سے سنی ہے، حضور نے گھر والوں سے کہا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی حضور۔ کہا صفہ کے چبوترے پہ جو بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ۔ صرف ابو ہریرہ ہی ہر ویلے پاس نہیں رہتا، اور بھی ہر ویلے پاس رہتے ہیں، ان کا بھی خیال ہے حضور کو۔ تو کہتے ہیں دودھ کا ایک پیالہ، اور میں گیا تو 70 لوگ تھے، حضور کا حکم تھا بلا لایا۔ حضور نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا اور کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ میں نے ایک شخص کو دودھ دیا اور دودھ پہ نظر رکھی، اس نے جی بھر کے پیا، لیکن دودھ ختم نہ ہوا۔ دل کو تسلی ہو گئی، دوسرے کو، تیسرے کو، 70 آدمی دودھ پی گئے۔ دودھ کا پیالہ بھرے کا بھرا، لگتا یہ تھا اللہ نے دودھ کے پیالے کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا۔ جب 70 آدمی پی گئے، اعلیٰ حضرت کا اسلوب بھی دیکھیے۔ بریلی سے آواز آ رہی ہے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ کہا ابو ہریرہ کون باقی؟ عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ تم پیو؟ کہتے ہیں میں نے پیا، سیراب ہو کے پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، رج گیا۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور خود نوش جاں کر لیا۔ تو اس حدیث کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 آدمیوں کو کافی ہو گیا، لیکن دوسرا پہلو کبھی نہ بھولیے کہ 2 جہاں کا سردار ہے، 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا پہلو ہے۔ تو کہا عائشہ بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ تو حضور کا یہ رویہ، حضور کا یہ انداز کرم یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اس انداز سے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جیسی صورت اور سیرت میرے محبوب کی ہے، زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ایسی سیرت پائی ہو۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے عنوان کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الذکر، حضور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، اور حضور کی زبان پر کبھی بھی لغو بات نہیں آئی تھی، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، اور حضور کی نماز لمبی ہوا کرتی تھی، وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، اور خطبہ حضور مختصر فرمایا کرتے تھے، وَلَا يَانِفُ أَن يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِي لَهُ الْحَاجَةَ، اور حضور علیہ السلام اس بات میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے
کسی مسکین، کسی لاچار، کسی بیوہ، کسی یتیم اور کسی مسکین کے ساتھ چلیں اور اس کے کام آئیں اور مصیبت میں اس کا دکھ بانٹ دیں اور اس کی حاجت کو حضور پورا فرما دیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے وہ روشن پہلو ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت زمانے کے سامنے ایسا نور بانٹتی ہے، ایسے اجالے پھیلاتی ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا کہ آپ یہاں رکیں اور میں ابھی آتا ہوں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے انتظار میں وہاں رکے۔ 3 دن گزر گئے اور وہ نہ آیا، چونکہ حضور وعدہ کر چکے تھے کہ میں تیرے آنے تک یہاں رہوں گا۔ تیسرے دن اس کو جا کے یاد آیا تو وہ واپس پلٹا، تو آقا کریم نے جواب میں صرف اتنی بات کہی، آپ نے فرمایا یا فتح قد شککت علیہ، اے نوجوان تو نے تو مجھ کو مشقت میں ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن سعنہ نامی ایک یہودی تھا جس کو حضور نے قرض دینا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 جہاں کے مالک ہیں، لیکن حضور کا فقر اختیاری تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں بسا اوقات کتنے دن چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ حضور ادھار لے کر کے لوگوں کی مصیبتوں کو بھی دور کرتے اور گھر کا چولہا بھی بعض اوقات ادھار لے کے گرم کرنا پڑتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام زید بن سعنہ ہے اور یہودی ہے، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرض کا تقاضا کیا، لیکن تقاضا اتنے سخت انداز سے کیا کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص کو پکڑ کے کھینچا بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو بڑے گھور کے اس کی جانب دیکھا اور اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہے اور میں تیرے سامنے موجود ہوں؟ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا عمر مجھے تجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ ذرا غور کیجئے حضور علیہ السلام کی اس سیرت کے انداز کو۔ ایک شخص آ رہا ہے اور حضور سے سختی کر رہا ہے، ابھی حضور کو قرض لٹانے کی جو تاریخ ہے اس میں بھی 4 دن باقی رہتے ہیں اور وہ ناجائز سختی کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو گھورا اور سختی کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے تیرے سے اس بات کی توقع نہیں تھی، تمہارا کام تو یہ تھا کہ مجھے حسن ادا کی تلقین کرتے کہ اچھے انداز سے قرض واپس کرو، اور اس کو جو ہے وہ نرمی کی تلقین کرتے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا قرض ادا کر دو، اور اے عمر جو تم نے اس کو گھورا ہے اس کے بدلے میں 20 وسق زیادہ کھجوریں بھی تم اس کو دو گے۔ تو زید بن سعنہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت اور اس کردار کو دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 وسق اس کو کھجوریں دے رہے تھے، تو اس نے حضرت عمر کو بتایا کہ میں یہودی ہوں اور میں نے تورات کے اندر نبی آخر الزماں کی شان اور عظمتوں کے بیان کو پڑھا ہے، یہ بات ابھی رہ گئی تھی، باقی ساری نشانیاں میں نے حضور میں دیکھ لی تھی، اب یہ نشانی رہ گئی تھی، آج میں نے یہ بھی دیکھ لی، اور پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر حضور کا عبدی غلام بن جاتا ہے۔ یہ انداز حضور علیہ السلام کی سیرت کا زمانے کو حضور علیہ السلام کے قریب کرتا ہے۔ میرا رب خود کہتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو ترش مزاج اور تنگ دل ہوتا تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہو پاتے۔ کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار نے زمانے کو اس قدر قریب کر دیا کہ وہ حضور علیہ السلام پہ جانے قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد اور فعال رہتے تھے۔ جتنا پیار انہوں نے حضور سے کیا ہے کائنات میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے، وہ کہتا ہے حافظ شیرازی نے غالباً کہا ہے کہ میرے جیسا محب زمانے میں کوئی نہیں، اس لیے کہ تیرے جیسا زمانے میں محبوب بھی تو کوئی نہیں۔ اگر صحابہ جیسا عاشق تمہیں زمانے میں نہیں ملتا تو محبوب جیسا کوئی صورت و سیرت میں حسین بھی تو زمانے کے اندر تمہیں نہیں ملے گا۔ تو حضرت سیدنا انس کے لفظ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، حضور لوگوں میں سب سے زیادہ حسین ہیں۔ اور دوسری بات کان رسول اللہ اجود الناس، حضور سب سے زیادہ سخی ہیں۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے اتنی بکریاں تھیں حضور کے پاس، حضور نے ساری اس کو عطا کر دیں۔
وہ واپس جا کے اپنی قوم سے کہنے لگا کہ محمد عربی ایسا شخص ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر کمی کا شائبہ ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ تیسری بات، حضرت انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس، کہتے ہیں کہ حضور جتنے دلیر تھے، جتنے بہادر تھے، کائنات کے تر اتنا بہادر ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ مولا کائنات فرماتے تھے جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی تو ہم دیکھتے کہ سب سے آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے محمد عربی ہی ہوا کرتے تھے، اور ہم حضور علیہ السلام کی اوٹ میں ہوا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی تلوار سے اور اپنے نیزے سے جو ہے وہ کسی کو قتل نہیں کیا ہے، صرف ابی بن خلف وہ بد نصیب شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں نے گھوڑا رکھا ہے جس کو 16 رتن مکئی کے دانے روز ڈالتا ہوں، اور اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے میں آؤں گا اور اے محمد معاذ اللہ آپ کو شہید کر دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے چاہا تو میں تجھے قتل کروں گا۔ اور پھر غزوہ احد کے موقع پہ جب وہ آیا، کہنے لگا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، اور پھر وہ گھوڑا لے کر کے آگے بڑھا۔ صحابہ آگے بڑھنے لگے تو حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت حارث بن سما سے حضور نے چھوٹا سا نیزہ لیا اور آگے بڑھ کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے گلے کے قریب اس کا ہلکا سا کچوکا دیا، اور چھوٹا سا زخم اس کی گردن پہ لگا تو وہ بھاگتا تھا اور چیختا تھا اور کہتا تھا کہ قاتلنی محمد، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ لشکر والوں نے کہا ابی بن خلف عجیب بات ہے، ایک چھوٹا سا زخم ہے اور تو اتنا شور ڈال رہا ہے۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو کہ مجھے کتنی اس کی تکلیف ہو رہی ہے، اگر میری اس تکلیف کو پورے لشکر میں بانٹ دیا جائے تو سارا لشکر مر جائے، جو تکلیف مجھے محمد کی اس ضرب سے پہنچی ہے۔ اس نے کہا مجھے محمد نے کہا تھا کہ تجھے میں قتل کروں گا، اس نے تو پھر مجھے نیزہ مارا ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ میری جانب غصے سے تھوک بھی دیتا میں پھر بھی نہ بچ سکتا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ دلیری اور بہادری کے قصے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی ضرب کو کون برداشت کرے، ایک معمولی خراش برداشت نہ کر سکا اور نارے جہنم میں جہنم کا وہ کتا جا پہنچا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے اس عنوان کو حضرت انس نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس، لوگوں میں سب سے دلیر بھی حضور، سب سے سخی بھی حضور، اور سب سے صورت و سیرت میں حسین بھی حضور۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پہ آپ دیکھیں، سفید خچر کے اوپر سوار ہیں اور ایک پہاڑی درے میں کافر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جب اچانک انہوں نے تیر اندازی کی تو لشکر اسلام میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس وقت حضور تھے جو خچر کو آگے بڑھا رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب تھامے تھے، اور آقا کریم کہہ رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ انداز کہ جب میدان کے اندر بھگدڑ مچی ہے تو سب سے آگے بڑھ کر کے کفار پر حملہ کرنے والے سفید خچر کے اوپر مصطفیٰ ہیں۔ علماء نے حضور کی بہادری کے اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جنگوں میں خچر کا سفید ہونا، ایک تو خچر کا ہونا بہادری پہ دلیل ہے، اس لیے کہ گھوڑے رکھے جاتے ہیں کہ بھاگنا آسان ہو، اور دوسرا مٹیالے رنگ کے جو ہیں وہ جانوروں کی سواری کی جاتی ہے، یہ فوج کی وردی کا رنگ مٹیالہ، اس کی حکمت بھی یہ ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام سفید خچر پہ جو ہے وہ سوار تھے۔ حضور اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے، میدان میں بھاگنے کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ حضور کفر کے چھکے چھڑانے کے لیے میدان میں داخل ہوا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا وہ کون سا پہلو ہے اور وہ کون سا رنگ ہے جس نے معاشرے کو روشنی اور معاشرے کو اجالا نہیں دیا؟ آج میرے اور آپ کے آقا و مولا کی یہ سیرت ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت کا حقدار بنائے گی۔ حضور اس دنیا کے اوپر مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے جلوہ گر ہوئے، اور قرآن آپ کے خلق کی گواہی ہے، اس لیے حضور کی سیرت کو اپنانے کا تقاضا یقیناً آج کی اس بابرکت محفل میں آج کا یہ اجتماع ہم سے کر رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اور طرز حیات کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کر کے زندگی کی ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ حضور کے نام پہ گزار دیں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے جس انداز سے اپنا خوبصورت زمانہ اور حیات ظاہری کا وقت گزارا،
اور ہمارے لیے روشنی چھوڑی، وہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک اجالا ہے۔ امت مسلمہ بھانج نہیں ہے کہ اس کو عبادات کا طریقہ کسی اور جگہ سے لینا پڑے اور حسن اخلاق کسی اور جگہ سے لینا پڑے، اس کو قوانین کسی اور جگہ سے لینے پڑیں، اور ان کو جو ہے وہ اپنی آئلی زندگی کا نظام کسی اور جگہ سے لینا پڑے۔ ہماری زندگی کے سارے نمونے مصطفیٰ کریم کی ذات میں موجود ہیں۔ میرے رب نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ حضور کی زندگی کا نور ہمارے من میں اتار دے، ہمارے باطن کو حرارت اور نور اور اجلا پن نصیب کرے۔ کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔